حضور کا نور اللہ کے نور کا جز نہیں ہے، اللہ کے نور کا جز نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو چیز اجزاء کو تسلیم کرے، اجزاء کو تسلیم کرے، اس میں کمی آ جاتی ہے، اس میں کمی آ جاتی ہے کہ اگر آپ نور مصطفیٰ کو نور خدا کا جز کہیں گے تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالی بارک وسلم کی نور کی تخلیق ہوئی تو اللہ کے نور میں تو کمی آ گئی، حالانکہ اللہ کی کسی صفت میں بھی کمی نہیں آ سکتی۔ تو پھر اللہ نے اپنے نور سے اپنے حبیب کے نور کو کس طرح تخلیق فرمایا؟ علماء فرماتے ہیں اسی طرح جس طرح ایک دیے سے دوسرے دیے کو روشن کر دیا جاتا ہے تو پہلے دیے کی روشنی میں کوئی کمی نہیں آتی اور اس کے اجزاء میں کوئی کمی نہیں آتی۔ یا اس طرح سمجھیں کہ جس طرح سورج کے سامنے ہم شیشہ کرتے ہیں اور اسی سورج کی روشنی شیشے پر پڑ کر ریفلیکٹ ہو کر دیوار پر پڑتی ہے تو دیوار جو ہے وہ روشن ہو جاتی ہے۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیوار پر سورج کی روشنی آ رہی ہے، یہ سورج کا جز ہے، اب اتنی روشنی اس کی کم ہو چکی ہے، نہیں، سورج اسی طرح اپنی آب و تاب کے ساتھ جو ہے وہ روشن ہے اور اس کے فیضان سے جو ہے وہ دیوار بھی روشن ہے۔ تو اسی طرح نور خدا کا نور مصطفیٰ جز نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے اپنے نور کی چمک سے نور مصطفیٰ کو تخلیق فرما دیا، اور اس نور مصطفیٰ کی جھلک پھر صحابہ نے دیکھی بھی ہے، صحابہ نے دیکھی بھی ہے۔ اور اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ تعالی بارک وسلم کو مبعوث فرمانے سے پہلے اللہ نے 70,000 پردوں میں اس نور مصطفیٰ کو لپیٹ کر دنیا میں مبعوث فرمایا، ورنہ کس کی مجال ہے کہ وہ نور مصطفیٰ کو تاب لا سکے اور دیکھ سکے؟ یہ 70,000 پردے ہی ہیں کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ حضور کی زیارت کر کے صحابی ہو رہے ہیں، اور ایک پردہ اٹھنے کی دیر ہے، صرف ایک پردہ اٹھنے کی دیر ہے تو فرشتوں کے عظیم رسول حضرت جبرائیل امین وہ بھی کہتے ہیں کہ اے نور مصطفیٰ، اب یہاں سے آگے آپ نے ہی معراج کی رات جانا ہے، کیونکہ یہاں سے آگے آپ پر نور مصطفیٰ پر ڈالے گئے جو حجابات ہیں یہاں سے انہوں نے اٹھنا شروع کر دینا ہے، اور نور مصطفیٰ سے ایک بھی پردہ اٹھے تو جبرائیل امین نوری فرشتوں کے رسول اور سردار وہ نور مصطفیٰ کی تاب نہیں لا سکتے، اس وجہ سے صرف آپ ہی آگے جائیں گے، میری مجال نہیں ہے کہ میں آگے جاؤں۔ یہ وہ نور مصطفیٰ ہے، اور اللہ نے اس مخلوق کو، حضور کی امت کو جو اس وقت کے موجود تھے، ان کو صحابی بنانا تھا، انہیں اعزاز سے نوازنا تھا، اور اپنی مخلوق کو دنیا میں زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ بتانا تھا۔ اس لیے نور مصطفیٰ کو 70,000 پردوں میں لپیٹ کر چھپا کر جو ہے اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اب کیا ہے کہ لوگ بوسے بھی لے رہے ہیں، اب لوگ جو ہیں وہ ہاتھ بھی چوم رہے ہیں، اب لوگ جو ہیں وہ حضور کے قدمین شریفین بھی چوم رہے ہیں، اب لوگ جو ہے وہ حضور کے ساتھ چل بھی رہے ہیں، بیٹھ بھی رہے ہیں، حضور کے ساتھ کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں۔ اب یہ چیز کیا ہے؟ یہ لوگوں کے میل جول کے لیے جو ہے وہ آسان ہو چکی ہے، اور اگر نور مصطفیٰ پر پردے نہ ہوتے یہ کائنات کبھی بھی نور مصطفیٰ کی جھلک کو برداشت نہ کر پاتی، یہ کبھی بھی جو ہے وہ حضور کے نور کی جھلک کو برداشت نہ کر پاتی۔ اور کیوں کہ جب جبرائیل امین جیسی عظیم شخصیت وہ نور مصطفیٰ کا ایک پردہ اٹھنے کے بعد آپ نہیں لا سکتے تو آپ اور میں کون ہیں؟ یہ کائنات کی کیا اوقات ہے اور اس دنیا کی کیا اوقات ہے، زمین کی اور عرش کی کیا مجال ہے، زمین آسمان کی کیا مجال ہے کہ وہ نور مصطفیٰ کی تجلی کو جو ہے برداشت کر سکے۔ اور اس کے باوجود صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ تعالی بارک وسلم کے نور کو محسوس بھی کیا، احادیث میں اس کو روایت بھی کیا۔ کأن الشمس تجری فی وجہہ، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، میں حضور کے چہرے کو جب دیکھتا تو مجھے یوں محسوس ہوتا کہ سورج ہے جو حضور کے رخساروں میں گردش کر رہا ہے۔ کأن الشمس تجری فی وجہہ، سورج ہے جو حضور کے چہرے انور میں گھوم رہا ہے اور گردش کر رہا ہے۔ اور پھر
اذا تکلم رؤیک النور، جب حضور کلام فرماتے، حضور کے دہن مبارک سے نور کی لاٹ کو صحابہ محسوس بھی کرتے، دیکھتے بھی صحیح. یخرج من بین ثنایاہ، وہ نور کی لاٹ حضور کی دو دندان مبارک کے درمیان وقفے سے جو ہے اس کا ظہور ہوتا. اور کتنا ظہور ہوتا؟ فرماتے ہیں کہ حضور جب کلام فرماتے، ثنایا دانتوں کے درمیان سے نور کی لاٹ نکلتی اور سامنے والی دیوار روشن ہو جاتی. اور اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھیں تو آپ فرماتی ہیں کہ اندھیری رات ہے اور میری سوئی جو ہے وہ گر کر گم ہو گئی ہے. اتنے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وبارک وسلم تشریف لاتے ہیں اور مجھے بے چین پاتے ہیں تو عرض فرماتے ہیں عائشہ اے حمیرہ کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ سوئی جو ہے وہ گم ہو گئی ہے. نور مصطفیٰ سے وہ لاٹ نکلی، فرماتی ہیں کہ اندھیری رات میں نے اس سوئی کو تلاش بھی کیا اور اٹھا بھی لیا. یہ وہ نور مصطفیٰ ہے کہ جس پر اللہ نے پردے ڈالے ہیں اور حبیب کو اختیار بھی دیا ہے کہ جب چاہیں تھوڑا سا پردہ ہٹا بھی دیں. کبھی اپنی زبان کے ساتھ کلام فرما کر جو ہے وہ اپنے نور کا اظہار فرمائیں، کبھی اپنے چہرے کے ساتھ جو ہے وہ نور کی تجلیات جو ہیں اپنے غلاموں کی ہستی کے مطابق اور برداشت کے قابل جو ہے انہیں زیارت کرائیں، اور کبھی جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سوئی کو جو ہے وہ تلاش کرانے کے لیے اپنے نور کی جو ہے وہ تجلی فرمائیں. اور حضرت جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جبرائیل امین سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وبارک وسلم نے پوچھا کیا جبرائیل بتاؤ تمہاری کتنی ایک عمر ہے؟ کتنی ایک عمر ہے؟ عرض کی کوئی اندازہ نہیں ہے، بس صرف اتنا جانتا ہوں کہ 70,000 سال بعد ایک تارا جو ہے وہ روشن ہوتا تھا اور 70,000 سال وہ روشن رہتا اور پھر وہ چھپ جاتا، پردوں میں چلا جاتا. 70,000 سال بعد پھر جو ہے وہ طلوع ہو جاتا. میں نے اس کو جو ہے وہ 70 یا 72,000 دفعہ دیکھا ہے. تو حضور میری اتنی ایک عمر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل کیا آج بھی اگر اس تارے کو دیکھو گے تو پہچان لو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وبارک وسلم اتنا عرصہ دراز دیکھنے کے بعد میں تو یقین کامل کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں اسے پہچان لوں گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی وبارک وسلم نے اپنا مبارک نورانی امامہ تھوڑا سا ہٹایا. جبرائیل امین قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ یہی وہ نور مصطفیٰ ہے جو تارے کی صورت میں ظہور ہوتا تھا اور میں اس کی زیارت کیا کرتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وبارک وسلم کا نور وہ سب سے پہلے اللہ نے تخلیق فرمایا ہے اور اس عمر کا اس زمانے کا اندازہ کوئی بھی نہیں لگا سکتا کہ وہ کتنا زمانہ ہے، وہ کتنا زمانہ ہے. کیونکہ میں آپ کے سامنے عرض کر چکا کہ 50,000 سال کا ایک دن لگائے اور پھر 12,000 سال کے ساتھ اس کو ضرب دیں، کیلکولیٹر کی چھٹی ہو جاتی ہے، کمپیوٹر کی بس ہو جاتی ہے. یہ کیوں ہے؟ مخلوق خدا پر اللہ یہ چیز واضح کرنا چاہتا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو جس انداز میں بھی نوازا ہے بے حساب نوازا ہے، بے حساب نوازا ہے. میرے حبیب کے اوصاف کو تم گن نہیں سکتے، میرے حبیب کے اوصاف کو تم ماپ نہیں سکتے، میرے حبیب کی شانوں کو تم جو ہے وہ شمار نہیں کر سکتے. کیونکہ میں نے اپنے حبیب پر اتنی نعمتیں برسائی ہیں، اتنی نعمتیں برسائی ہیں کہ جس کا شمار کرنا تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ نے اپنے حبیب کو اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ تم انہیں شمار ہی نہیں کر سکتے. یہ آیت مطلقاً نعمت الہی کے بارے میں ہے. عام بندے کو بھی اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں بندہ اس کو شمار نہیں کر سکتا. جب عام بندے پر اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ قابل شمار نہیں ہیں، وہ احاطے میں اور دائرے میں نہیں آ سکتی، تو جو اللہ نے اپنے حبیب کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کا شمار جو ہے وہ کون کر سکتا ہے؟ آپ اپنی زندگی میں شمار نہیں کر سکتے کہ اللہ نے مجھے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. اور ہم تو امتی ہیں، پھر خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی
تصور تو کریں، عام امتی کو اللہ نعمتوں سے نواز رہا ہے، پھر اپنے صالحین بندوں کو نواز رہا ہے، شہداء کو نواز رہا ہے، اولیاء اور صالحین کو نعمتوں سے نواز رہا ہے، پھر عام جو دیگر انبیاء ہیں ان کو اللہ رب العزت نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ جب عام بندے کی اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کو شمار کرنا ناممکن ہے، تو پھر امام الانبیاء سید المرسلین کی نعمتوں کو شمار کرنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے اپنے حبیب کو جس بھی صفت میں نوازا ہے بے حد و بے حساب نوازا ہے، کوئی حساب نہیں ہے۔ اور نورانیت مصطفیٰ کا عرصہ وہ اللہ جانے اور اللہ کا حبیب جانے کہ کتنا عرصہ جو ہے وہ اللہ نے نور مصطفیٰ کو اپنے سامنے اپنے قرب میں رکھا۔ اور پھر آپ سن چکے ہیں کہ اللہ نے اپنی تجلیات کو نور مصطفیٰ میں سمویا، اور پھر اس نور مصطفیٰ سے پسینے کے جو ہے وہ قطرے ظاہر ہوئے، جس سے انبیاء اور رسولوں کی روحیں جو ہے وہ پیدا ہوئیں۔ اسی وجہ سے تو حدیث پاک میں ہے انا مرآت جمال الرحمن، میں رحمان کا آئینہ ہوں، جو رحمان کو دیکھنا چاہتا ہے وہ میری زیارت کرے۔ انا مرآت جمال الحق، میں حق کا آئینہ ہوں، جو حق کو دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھے دیکھے کہ میں اللہ کی تجلیات کو اپنے اندر سمو کر جو ہے وہ تمہارے پاس آیا ہوں۔ تو جو اس کے پاس پہنچنا چاہتا ہے وہ میرے پاس پہنچنا چاہے، وہ میرے پاس پہنچے، جو اس کی فرما برداری کرنا چاہتا ہے وہ میرے قدموں میں آئے۔ اور اللہ نے بھی سند لگا دی قرآن کی آیت کو نازل فرما کر، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، حبیب لوگ آپ کے پاس حاضر ہو کر آپ سے پوچھتے ہیں کہ رب کہاں ہے، رب کہاں ہے۔ یہ شان کم تو نہیں ہے کہ رب کا پتہ بتانے والے مصطفیٰ ہی ہیں، مصطفیٰ ہی ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے جب آپ کے پاس حاضر ہو کر میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتا دیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وبارک وسلم کے قرب تک تم پہنچ آئے ہو، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو یقین رکھو میں تمہارے قریب ہوں، میں تمہارے قریب ہوں۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تمہارے قریب ہوں۔ حضور کا قرب ہی خدا کا قرب ہے، مصطفیٰ کا قرب ہی خدا کا قرب ہے، مصطفیٰ کی اطاعت ہی خدا کی اطاعت ہے، مصطفیٰ کی فرمان برداری ہی خدا کی فرمان برداری ہے، اور حضور کی نافرمانی وہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور حضور کی بے ادبی وہ اللہ کی بے ادبی ہے۔ اور احادیث میں کثرت کے ساتھ حضور نے فرمایا کہ جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے مجھے خوشی عطا فرمائی، مجھے پرسکون رکھا، میری فرمان برداری کی، اس نے اللہ کی فرمان برداری کی۔ میرے بھائی، اللہ نے کائنات میں یہ جو سارا نظام رکھا ہے وہ صرف مصطفیٰ کے لیے رکھا ہے، مصطفیٰ کے لیے رکھا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حبیب اگر آپ کو نہ بنایا ہوتا، میں نہ آسمانوں کو بناتا، نہ میں زمین کو بناتا، نہ میں عرش کو بناتا، میں کسی بھی چیز کو تخلیق نہ فرماتا، حتیٰ کہ میں اپنے رب ہونے کا اظہار بھی نہ فرماتا، میں اپنے رب کا ہونے کا اظہار بھی نہ فرماتا۔ کنت کنزا مخفیہ، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اور پھر میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو، میری پہچان ہو، لوگ مجھے جانیں، میری جستجو میں نکلیں، کوئی عارف نکلے، کوئی سالک نکلے، کوئی عابد نکلے، کوئی عالم نکلے، اور کوئی مجذوب نکلے، ہر ایک جو ہے وہ میری پہچان میں نکلے۔ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اور اپنی پہچان کے لیے پھر حبیب آپ کو بنا دیا، پھر آپ کو بنا دیا کہ جس نے میرے تک پہنچنا ہو وہ میرے حبیب تک پہنچے، جس نے میری پہچان حاصل کرنے ہو وہ مصطفیٰ کو پہچاننے کی کوشش کرے۔ اللہ کی مکمل طور پر معرفت کسی کو بھی حاصل نہیں ہے، تو مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی مکمل طور پر معرفت بھی کسی بھی حاصل نہیں ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے سفر اور حضر اور زندگی کے ساتھی، وصال کے بعد کے ساتھی اور مزار کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یا ابا بکر لم یعرفنی غیر ربی، اے ابو بکر میری پہچان اور میری معرفت میرے رب کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہوئی، کسی کو بھی نہیں ہوئی۔ تو جس طرح
اللہ کی پہچان اور معرفت میں لوگ نکلتے ہیں، اسی طرح مصطفیٰ کی پہچان کے لیے بھی نکلیں۔ جو حضور کو پہچان لے گا وہ اللہ کو بھی پہچان لے گا، جو حضور کے قرب تک پہنچ جائے گا اسے اللہ کا قرب بھی نصیب ہو جائے گا، اور جو حضور کے ساتھ محبت کرے گا اللہ کی محبت بھی اسے نصیب ہو جائے گی۔ اور اسی وجہ سے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تمہارا ارادہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ محبت کریں، فَاتَّبِعُونِي 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 اتباع سے ہے، اور اتباع کا مطلب کیا ہے؟ نشان قدم پر چلتے جانا، نشان قدم پر چلتے جانا۔ تو کیا مطلب؟ فَاتَّبِعُونِي، تم میری طرف میرے نشانات قدم پر چلتے آؤ، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرما لے گا، اللہ تم سے محبت فرما لے گا۔ محبت خدا کو پانے کا واحد راستہ وہ محبت مصطفیٰ ہی ہے، وہ محبت مصطفیٰ ہی ہے، اتباع مصطفیٰ ہی ہے، اور صرف حضور کی اتباع سے محبت خدا ہی حاصل نہیں ہوگی۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہیں ایسا پاک صاف کر دے گا جس طرح جس دن تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے تو گناہوں سے بالکل پاک اور صاف تھے۔ مصطفیٰ کی اتباع اور اطاعت وہ اللہ کی محبت کی ضامن بھی ہے اور بخشش کی ضامن بھی ہے۔ قرآن نے خود کہا ہے فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا، یغفر لکم، تمہارے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ تو بہت بخشنے والا ہے اور اس سے بھی کہیں زیادہ رحم فرمانے والا ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ تو محبت مصطفیٰ وہ عین ایمان ہے، مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، حسد حبی رحمت للعالمین، قرآن کا مغز پانا ہے، مغز قرآن، روح ایمان، ایمان کی روح کو حاصل کرنا چاہتے ہو، ایمان تو ہے، اس کی روح کو پانا چاہتے ہو، جان دین، دین کی جان کی پہچان چاہتے ہو اور اسے حاصل کرنا چاہتے ہو، تو یہ ساری چیزیں کہاں ملیں گی؟ حسد حبی رحمت للعالمین، وہ رحمت للعالمین نبی کی محبت میں ہی ساری چیزیں رکھی گئی ہیں۔ محبت مصطفیٰ ہی مغز قرآن ہے، محبت مصطفیٰ ہی روح ایمان ہے، اور محبت مصطفیٰ ہی جان دین ہے، اور اگر حضور کے نہیں ہیں تو پھر خدا کے بھی نہیں ہیں، خدا کے بھی نہیں ہیں۔ اللہ اس بندے کو قبول ہی نہیں فرماتا جو مصطفیٰ سے پیٹھ پھیر جائے، جو مصطفیٰ سے پیٹھ پھیر جائے وہ مقبول خدا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ مقبول خدا وہی ہے جو مقبول مصطفیٰ ہے، جو مقبول مصطفیٰ ہے وہی مقبول خدا ہے۔ تو اسی وجہ سے حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم اگر کامل ایمان کی دولت چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ میرا ایمان مکمل ہو اور کامل ہو، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر، ساری کائنات سے بڑھ کر غیر مشروط مصطفیٰ سے محبت کرو، حضور کے ساتھ محبت کرو۔ جب سب سے بڑھ کر حضور کی محبت ہوگی تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا، تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی، ربیع الاول شریف کی جو ہے وہ آمد ہے اور جو ہے وہ اس کا آغاز ہو چکا، تو لوگوں کی باتیں سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم میلاد مصطفیٰ منائیں یا نہیں، ہم انگوٹھے چومیں یا نہیں، ہم صلاۃ و سلام پڑھیں یا نہیں، اپنے دل سے پوچھیں۔ حدیث پاک میں ہے استفتی عن قلبک، تو اپنے دل سے پوچھ، تیرا دل اگر اجازت دیتا ہے کہ میں اپنے نبی کے نام کو چوموں تو بس چوم، تیرے لیے یہی دلیل کافی ہے۔ اور اگر تیرا دل کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے پیدا ہونے پر خوش ہوتا ہوں، میں خوشی کا اظہار کرتا ہوں اور میں عقیقے میں اس کی محافل کا انعقاد کرتا ہوں، میرا پوتا پیدا ہو، نواسا پیدا ہو، میں اس کی خوشی مناتا ہوں، تو کیا میں اپنے نبی کی آمد کی خوشی نہ مناؤں؟ میں اپنے نبی کی ولادت کی خوشی نہ مناؤں؟ تیرا اگر دل اجازت دے تو میلاد مصطفیٰ منا، تو حضور کا ذکر خیر کر، کیونکہ حضور کا ذکر خیر وہ محبت مصطفیٰ کی ضامن ہے،
وہ محبت مصطفیٰ کی ضمانت ہے، اپنے دلوں کو محبت مصطفیٰ کے ساتھ جگمگاؤ۔ محبت مصطفیٰ ہے تو اعمال بھی مقبول ہیں، نیکیاں بھی مقبول ہیں، نماز بھی مقبول ہے، اور اگر محبت مصطفیٰ نہیں ہے تو کوئی بھی نیکی قابل قبول نہیں ہے، کوئی بھی نیکی قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس وجہ سے محبت مصطفیٰ کو حاصل کریں، اپنی اولاد و محبت مصطفیٰ کو پید کریں ان کے دلوں میں۔ حضور خود فرما کر گئے ہیں کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں لازمی سکھاؤ، 3 چیزیں۔ پہلی چیز محبت مصطفیٰ سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت کو اپنی اولاد کے سینوں میں پیدا کر کے جانا، اور اس کے بعد میرے اہل بیت کی محبت کو اپنی اولاد کے دلوں میں پیدا کرنا۔ اور تیسرے نمبر پر قرآن کی سمجھ، قرآن کا فہم، قرآن کا ادراک، قرآن کے معنی، احکام، یہ اپنی اولاد کو سکھانا۔ یہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں حضور نے بطور وصیت اپنی امت کو حکم دیا ہے کہ یہ 3 چیزیں سکھانا: محبت مصطفیٰ، اہل بیت کی محبت اور قرآن کی سمجھ۔ تو اس لیے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ شیطان کی بھی ڈیوٹی ہے کہ لوگوں کو در مصطفیٰ سے دور کرے۔ اور من شر الوسواس الخناس، یہ لوگوں میں سے بھی کچھ ہوتے ہیں جو خناس قسم کے ہوتے ہیں، جو امت کو در مصطفیٰ سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلاف کا طریقہ یہی رہا ہے کہ انہوں نے قوم کو در مصطفیٰ کی طرف ہی متوجہ کیا ہے۔ کیوں؟ کہ اگر در مصطفیٰ تک پہنچ گئے تو خدا تک بھی پہنچ جائیں گے، اور اگر در مصطفیٰ تک نہ پہنچے تو خدا تک بھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ ساری زندگی لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہیں، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وبرکہ وسلم نہیں پڑھا، لا الہ الا اللہ پر ہی انتقال ہو گیا، مسلمان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ جب تک حضور کے کوچے میں، حضور کی دہلیز پر حاضری نہیں دیں گے، حضور کے قرب میں نہیں آئیں گے، اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائی، یہ حضور کی آمد کا مہینہ ہے، خوشی کا اظہار کریں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جائز انداز میں اسلام کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے وہ کام ہرگز مت کرنا جس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ ہم ان چیز کے حامی نہیں ہیں کہ ڈھول ڈھمکے شروع کر دیں اور گانے باجے شروع کر دیں، ان چیزوں کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ جب حضور نے ان کاموں سے خود منع کیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اجازت دینے والے؟ جن کاموں سے حضور نے منع کیا ہے ان کو چھوڑ دیں۔ باقی محبت مصطفیٰ جس انداز میں چاہیں منائیں وہ مقبول ہے۔ اور یہ اللہ کا شکر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ امام بوصیری فرماتے ہیں محمد ذکرہ روح لانفسنا، حضور کا ذکر وہ ہماری روح ہے، وہ ہماری روح ہے۔ اگر حضور کا ذکر ہے تو ہم حیات ہیں، ہم زندہ ہیں، اور اگر ذکر مصطفیٰ کی روح ہم سے نکل چکی ہے تو ہم مردہ ہیں، ہم مردہ ہیں۔ محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرض علی الامم، ساری امتوں پر حضور کا شکر ادا کرنا وہ فرض ہے، وہ فرض ہے۔ تو اس وجہ سے اس فرض کو جو ہے ان فرائض کے ساتھ ساتھ ادا کریں۔ جس طرح نماز ضروری ہے، اس طرح حضور کا شکر ادا کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ بھی ہم پر ضروری ہے اور لازم ہے۔ محبت مصطفیٰ میں آپ درود و سلام کی کثرت کریں، اور اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق